میں پروفیسر خالد مبشر ظفر ہوں اور اس وقت جماعت اسلامی تلنگانہ کا میں امیر حلقہ ہوں، اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں۔ جماعت اسلامی تلنگانہ کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ایک مضبوط یونٹ کے طور پر پورے ملک میں جماعت اسلامی کے لیے بیک بون فراہم کر رہی ہے۔ 75 سال سے زیادہ عرصہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی سرگرمیوں کا اس ملک میں ہوا ہے، اور جماعت اسلامی ایک سوشیو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے اور عوام میں ایکتا، اکھنڈتا، بھائی چارہ اور بردرہڈ پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تال میل پیدا کرنا اور کوارڈینیشن اور فرینڈشپ کے ماحول کو پروان چڑھانا اور ان کے پاس اسلام اور اسلامی تعلیمات کا حقیقی تعارف پیش کرنا، یہ جماعت اسلامی کے اہم کاموں میں سے ہے۔ آج ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ فسطائیت کی لہر اپنے عروج پر ہے، فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے، اور جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ملک میں بڑھتی ہوئی فسطائیت اور فرقہ واریت اور نفرت اور تعصب کی اس فضا کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ہمارا ملک مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں اور مختلف علاقوں سے بنا ہوا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اور ہمارے درمیان یونٹی، اتحاد اور آپسی تال میل سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس کو یہ فسطائیت، فیشسٹ اپروچ اور فرقہ پرستی یعنی کمیونلزم ایک تھریٹ کے طور پر، ایک خطرے کے طور پر سمجھے جا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں حالیہ دنوں میں پیش کردہ وقف ترمیمی بل کو مسلم اوقافی جائیدادوں کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہے، اور اس بات پر متوجہ کرتی ہے کہ جن مقاصد کے لیے یہ جائیدادیں وقف کی گئی ہیں انہی مقاصد کے لیے ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ لہذا یہ بل ان مقاصد کو نقصان پہنچانے کی طرف جاتا ہے، اور جماعت اس بل کی شدت سے اسی لیے مخالفت کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ بات بہت ابھر کر آئی کہ مسلم آباد گاؤں پر جگہ جگہ تنازعات کھڑے ہوئے، اور ملک کے اندر موجود فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ختم کرنے کی باضابطہ منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو جماعت اس بات کو لے کر مطالبہ کرتی ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون کی پاسداری کی جائے، اور اس کے برخلاف کسی بھی عرضی کو عدالتوں سے خارج کر دیا جائے، ورنہ تنازعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑے گا، جس کے نتیجے میں ملک میں لاقانونیت کے علاوہ آپسی منافرت اور فسادات کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ریاست تلنگانہ کی جو فرقہ وارانہ حالت صورتحال ہے، یہاں پر پرامن صورتحال کے ساتھ ہم برسوں سے رہ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں جو اس پوری پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ جماعت نے حالیہ دنوں میں تلنگانہ میں پیش آنے والے فرقہ وارانہ واقعات پر بھی شدید تشویر کا اظہار کیا ہے، جن میں مسلمانوں کو خاصا مالی نقصان پہنچا۔ جماعت کا مطالبہ ہے کہ ریاستی حکومت ان واقعات کا بروقت نوٹس لے اور پولیس کو کسی بھی قسم کی لاپرواہی پر فوری کارروائی کی جائے۔ حالیہ عرصے میں جینور میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں جماعت کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی مجرم کسی بھی خاص مذہب یا کسی خاص کمیونٹی سے وابستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مجرم سماج کے اندر ہوتے ہیں، مختلف مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر کسی کلپریٹ کو، کسی مجرم کو کسی مذہب یا کسی کمیونٹی کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا ہندوستانی روایات اور ہمارے دستور کی روح کے خلاف ہے۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جینور کا جو واقعہ ہوا، اس میں املاک کا جو نقصان ہوا، اس پر حکومت سنجیدگی سے متاثرین کو ان کے نقصانات کا ازالہ کرے، اور جو ان واقعات کے پیچھے ان کو سخت سزا دی جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت اور غیر حکومتی تنظیمیں اور سول سوسائٹی کو اس پر بہت کام کرنا چاہیے۔ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت نے کافی انتخابی وعدے کیے تھے۔ جماعت نے بھی اپنے منشور کے ساتھ ان کے سامنے کئی مطالبات رکھے تھے، اور آج جماعت کا موقف یہ ہے کہ کانگریس کو اپنے انتخابی وعدوں کی پابجائی کرنا چاہیے، اور لوگوں نے حکومت پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پر پورا اترنا چاہیے۔ جماعت راہل گاندھی کو متوجہ کرنا چاہتی ہے
کہ ریاست تلنگانہ میں کسی اقلیتی منسٹر کا نہ ہونا کانگریس کے سیکولر دعووں کو بے نقاب کرتا ہے. لہذا جماعت ایک سول سوسائٹی فورس کے طور پر ریونت ریڈی صاحب چیف منسٹر اور راہل گاندھی جی سے درخواست کرتی ہے کہ مسلمانوں کو منسٹری میں برابر ان کا حصہ دینا چاہیے. جماعت وزراء کی کونسل میں مسلمانوں کی مناسب نمائندگی کا مطالبہ کرتی ہے. جماعت اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کرتی ہے کہ 1 سال کے گزر جانے کے بعد کئی قلمدان ابھی تک وزراء سے محروم ہیں اور جماعت متعلقہ وزراء کے جلد از جلد تقرر کا مطالبہ کرتی ہے. ریاستی سروے جو ابھی حالیہ دنوں میں ہوا ہے اس میں کئی نقائص اور تاخیر جیسی آزمائشیں ہمارے سامنے ہیں. لہذا جماعت اس پر شدید اظہار تشویش کرتی ہے اور خامیوں کو دور کرنے کا مطالبہ کرتی ہے. اس سروے میں ابھی تک کئی علاقوں کا احاطہ نہیں ہوا ہے اور اس کے باوجود بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت متعلقہ محکمہ جات کی لاپرواہی اور سست رفتاری پر اپنے تشویش کا اظہار کرتی ہے اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ سروے کو صحیح طریقے سے پورا کیا جائے اور ریاست کے ہر گلی، ہر محلے اور ہر بستی کا اس سروے میں احاطہ کیا جائے اور کوئی بھی گھر، کوئی بھی فرد اس سروے سے چھوٹنے نہ پائے. اسی کے ساتھ ساتھ ریاست حکومت کی جانب سے جو بہتر کام ہو رہے ہیں ان کو بھی پسندیدہ نظر سے دیکھتی ہے. جیسے مثال کے طور پر معاشی ترقی کی جو کوششیں حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں یہ قابل تحسین اقدام ہے اور جماعت حکومت کی جانب سے ان تمام کوششوں کو تحسین اور اپریسیشن کی نظر سے دیکھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ اگلے چند سالوں میں تلنگانہ ملک کی ترقی یافتہ ریاستوں میں شامل رہے گا، بلکہ اول نمبر پر آئے گا. محترم حضرات، میں اس موقع پر پریس اور میڈیا سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سول سوسائٹی کے ساتھ پریس کا رول بہت اہم ہے اور جماعت یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر پریس مثبت رپورٹنگ اور ملک کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو آگے بڑھانے والی اگر خبروں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں اور تفرقہ پیدا کرنے والی خبروں اور لوگوں کے جسٹ گمانوں کی بنیاد پر پیدا ہونے والی افواہوں کو اگر نظر انداز کرتے ہوئے میڈیا اگر کنسٹرکٹیو رول ادا کرے تو اس ملک کے اندر آج بھی ایسے صالح نفوس موجود ہیں جو فیشزم کو اور آپسی افتراق کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں کی بڑی تعداد ہے، ہندو بھائیوں کی اور کرسچن بھائیوں کی بڑی تعداد ہے جو فیشزم کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، جو سیکولر اقدار کو جو نا پروان چڑھاتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا جو آنکھ اور کان ہیں سماج کا، وہ اس طرح کی خبروں کو اگر آگے لائے تو اس کے نتیجے میں ریاست تلنگانہ کیا سنہرا تلنگانہ بننے والا خواب پورا ہوگا. سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیاں ہیں اتنا ہی بتایا جائے اور اس سے زیادہ نہ بڑھایا جائے اور نہ کہ کمیوں کو چھپایا بھی جائے. تو ہم جماعت اسلامی کی جانب سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حکومت کی تائید جن بنیادوں پہ کی گئی تھی، اگر ان بنیادوں کو اگر دھکا لگے تو جماعت ہمیشہ احتجاج اور حکومت کو متوجہ کرنے والا طرز عمل اختیار کرے گی. کوئی کسی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ کوئی بھی شخص آگے بڑھے، جماعت کوشش کرے گی کہ ان تمام راستوں کو بند کیا جائے اور عوام کی جو آواز ہے، عوام کی جو حقیقی ڈیمانڈ ہے، عوام کی جو حقیقی دل کی خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے. میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ گزشتہ دنوں ہائیڈرا پروجیکٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس میں جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے وہ انسان تھے اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کا یہ فرض ہے کہ جو کچھ بھی یعنی اپنی غلطی کے بغیر نقصان جن لوگوں کو ہوا ہے انہوں نے یعنی حکومت کے پرمیشن دینے کے بعد تعمیرات کی اور تعمیر کرنے والوں نے بیچ دیا. اب جو عوام جنہوں نے خریدا ہے ان کا جو نقصان ہوا ہے حکومت کو اس کی پابجائی کرنا چاہیے. یہ چند خیالات ہیں جو جماعت اسلامی تلنگانہ یہاں پر پیش کر رہی ہے. میں اس موقع پر اعلان بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر 2 ماہ میں ہم لوگ نارمل پریس کانفرنس کریں گے اور ہمارے آفس پر بھی کریں گے اور پریس کلب میں بھی کریں گے اور وقتاً فوقتاً جو ہے اگر ایشوز آتے ہیں تو اس پر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے. خدا حافظ.